مدرسے میں پڑھانے والے معلم سے معاہدہ ہوا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے، اگر معلم بغیر اطلاع کیے مدرسہ لیٹ آئے یا بغیر اطلاع کیے چھٹی کر لے، مدرسے کے ذمہ داروں کے بولنے پر سمجھانے پر بھی کوتاہی ہو یا لیٹ آئے تو کیا مدرسے سے پوری تنخواہ لینا درست ہے؟ درست نہیں۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو پوری تنخواہ لیں گے، اور اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران اس پر متنبہ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، تو جو وقت ہم نے نہیں دیا اور جو کام ہم نے نہیں کیا اس کی تنخواہ معاوضہ لینا درست نہیں۔ جتنی کوتاہی ہوگی اتنی تنخواہ کٹا دینا چاہیے۔ مسجد و مدرسہ یا دیگر دینی تنظیمیں جو عوامی چندے سے چلتی ہیں، ان کو کبھی اچانک کسی ضرورت کے پیش نظر بڑی رقم کی ضرورت محسوس ہو اور ان کے پاس اتنا انتظام نہ ہو تو ایسے موقع پر کسی سے قرض لے کر کے ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں چندہ ہو جانے کے بعد ان کو رقم واپس کر دیں، ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اپنا کام کرنے کے لیے ادھار لیتے نا اور واپس کرتے تو جائز ہے، تو اسی طرح مسجد و مدرسے کی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان اداروں کے پاس کبھی بڑی رقم سلک ہوتی ہے، اب اگر کسی ذمہ دار شخص کو ضرورت ہو تو وہ اس رقم کو اپنی ذاتی مصرف میں بطور قرض استعمال کر لیتا ہے اور بعد میں واپس کر دیتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران اس رقم کے مالک نہیں۔ پہلی جو صورت ہے اس میں قرض دینے والا مالک ہے، اپنی ملکیت میں سے دے رہا ہے، جائز ہے، لیکن مسجد مدرسوں میں چندے سے جو رقم جمع ہوتی ہے ذمہ داران اس کے مالک نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جو یہ چندے کی رقم ملی ہے اس کا مصرف متعین ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گا، اب یہ ذمہ داران وہیں خرچ کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کو ادھار دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران امام صاحب کچھ دیر رکتے ہیں، اس دوران جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ ہاں، جمعہ کے دن کچھ اوقات ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے، وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے، وضاحت ملتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی، پھر جب منبر سے اترتا ہے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے نماز مکمل کرتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ خطبے کے دوران جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے لیے آداب میں یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، لیکن اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کیے تو دعا ہے اور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب کی ناف اکثر سرک جاتی ہے، ڈاکٹر حکیم سب سے علاج کرنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں ہے، کچھ عمل بتائیں۔ بہت سارے عمل ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے بھی ناف بیٹھائی جاتی ہے، اور بھی اعمال کتابوں میں ملتے ہیں۔ کیا بلی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران ہی شادی ہو گئی ہے تو کیا حمل روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں۔ زید کو میں نے کچھ دن پہلے کچھ رقم قرض دیا تھا اور اب زید وہ رقم مجھ کو لوٹا رہا ہے، لیکن وہ گھر سے چوری کر کے مجھ کو رقم لوٹا رہا ہے، تو کیا میں وہ پیسہ لے سکتا ہوں؟ اگر معلوم ہے کہ یہ چوری کر کے پیسہ لا کر کے دے رہا ہے تو نہیں لینا چاہیے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے۔
اور اگر معلوم نہیں ہے تو لے سکتے. فرقہ یعنی کیا؟ فرقہ جماعت کو کہتے ہیں. الگ الگ جو جماعتیں ہوتی ہیں ان میں سے بعض کو فرقہ کہا جاتا ہے. کیا صحیح میں امت میں 72 فرقے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے تو ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. 786 کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. یہ عربی کے جو حروف ہے الف با تا سا جیم ہا، اس کے لوگوں نے عدد متعین کیے کہ الف 1، با 2، سا 500، تا 400. یہ لوگوں نے متعین کیے، اور میری معلومات یہ ہے کہ یہ پارسی لوگوں نے بنائے. صحیح بھی ہو سکتی ہے، معلومات غلط بھی، اس لیے کتابوں میں پڑھا ہے یہ. تو یہ کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے جو حروف ہے، با کا 2، سین کا 60، میم کا 40، تو اس طرح لوگوں نے عدد جوڑے تو وہ 786 بنا. تو پوری بسم اللہ کا 786. اب وہ 786 لکھ دیتے، ایسا سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھ دیے. نماز میں کھڑے ہوں گے کہیں گے 786 بسم اللہ ہو گیا. ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا، بغض بات ہے. میری والدہ کو اکثر کھانا کھاتے وقت پہلے یا دوسرے نوالے ہی میں ہچکی آ جاتی ہے. کیا ہے؟ رہنمائی کرے، ماجرا کیا ہے، رہبری فرمائے. یہ جسم میں بسا اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہچکی آتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کی نالی میں کھانے کے ذرات یا تیل کے اثرات چلے جائیں تو ٹھسکا آتا ہے. میڈیکل لائن سے، طبی اعتبار سے دل جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ایک باریک پردے میں ہوتا ہے، غلاف میں. اس کو اگر گرمی لگے تو ہچکی آنے لگتی ہے. الگ الگ وجہ بتائی جاتی ہے، اور مشہور ایسا ہے کہ کھانے بیٹھے اور کسی نے یاد کیا تو بولتے ہیں کہ کسی نے یاد کیا اس لیے ہچکی آ رہی ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اگر ہم ایسا سمجھے کہ موت نے یاد کیا ہے اور پھر آدمی جو ہے آخرت کی تیاری کرے تو اچھی بات ہے. اگر ہم وضو بناتے وقت ایک عضو چھوڑ دیں اور باقی عضو کا پانی سوکھنے کے بعد آخری عضو دھوئیں تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. وضو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ یہ کہ پے در پے ایک عضو دھونے کے بعد خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھونا ضروری ہے. اگر ایک وضو دھوئے اور یہ خشک ہو گیا پھر دوسرا دھوئے تو وضو نہیں ہوگا. رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ کے نیک بندوں کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے لیے ہے علیہ السلام، علیہم السلام. ایک نبی ہو تو علیہ السلام، ایک سے زائد ہو تو علیہم السلام. اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے. یہ ایک اصطلاح ہے جو امت میں چلی آ رہی ہے. حالانکہ سب کے یہ سارے جملے دعائیہ جملے. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے. نیند کا کتنا جھونکا آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. آدمی اگر سویا اور غفلت ہو گئی تو جسم کے اعضاء میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے.
آدمی اگر سویا ہو، اس کا ہاتھ ہو ایسے رکھا ہوا، آپ اٹھاؤ گے تو ہاتھ اٹھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاتھ اٹھا کر کے ادھر کر دو ادھر کر دو، بلکہ بسا اوقات اس کو اٹھا لو ادھر سے ادھر کر دو تو بھی اس کو پتہ نہیں چلتا. اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب آدمی سوتا ہے تو اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے وہ پاخانے کے راستے خارج ہوتی ہے اور سونے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے اب سوئے ری خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی معلوم نہیں. اگر خارج ہوئی ہوگی تو وضو ٹوٹ گیا، اور نہیں خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن سونے والے کو کیسے معلوم پڑے گا کہ نہیں نکلی؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیند کو ری خارج ہونے کے قائم مقام قرار دیا کہ آدمی سویا، غفلت ہو گئی، اعضاء میں ڈھیلا پن آ گیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے ہوا خارج ہو یا نہ ہو. سونے کی کچھ حالت ایسی ہے جس میں اعضاء میں ڈھیلا پن نہیں آتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے نماز میں آدمی سویا، کھڑے کھڑے سو گیا. بعض لوگ سوتے ہیں، نیت باندھ لیتے اور چالو، یعنی باقاعدہ خراٹا لینے لگتے، ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ اگر جسم میں ڈھیلا پن آتا تو یہ آدمی کھڑا نہیں رہ پاتا. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اگر ٹیک لگا کر کے سویا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ٹیک لگا کر کے سویا، اگر وہ ٹیک ہم ہٹا لیں، یہ گر جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے جو آدمی ٹیک لگا کے سوئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. میں روزانہ 800 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں مگر حضور کی زیارت نہیں ہوتی. 200 اور بڑھا لو، انشاءاللہ ہوگی. تقوی کیا ہے اور اپنے اندر تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ کا خوف، خشیت، اللہ کا ڈر. جس شخص میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے. اس کو تقوی کہتے ہیں. دب کر مرنے والا اور ڈوب کر مرنے والا شہید کہلاتا ہے. ہاں، یہ شہید اخروی ہے. شہید کی دو قسم ہیں، ایک شہید دنیاوی اور ایک شہید اخروی. شہید دنیاوی وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں سے لڑے جو اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ میدان جنگ میں لڑائی کرے، اور پھر جو ہے اس کی جان چلی جائے تو یہ شہید دنیاوی ہے. اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور جس کپڑے میں اس کا انتقال ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اسی کپڑے میں اس کو کفن دیں گے. صرف ایک چادر اس کے اوپر لپیٹ دیں گے، اور پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. اس میں ائمہ اربعہ کے دونوں قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا مسلک ہے. اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے، اس کی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے. نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے، میت کے لیے دعا ہے، اور اس کو جو ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخشا ہوا ہے. ایک حافظ کے لیے 2 نصیحت کیجئے: روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے دین قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا. اللہ نے آدم کے پیدا کرنے کے فوراً بعد بلی کیوں پیدا کی؟ کون بولا بلی پیدا کی؟ اگر فرض نماز میں بھول گئے کہ دوسری رکعت چل رہی ہے یا تیسری، تو دوسری رکعت میں قاعدہ کیا یا نہیں تو کیا کرے؟ اگر پہلی مرتبہ اس طرح شک ہوا ہے تو نماز توڑ دینا چاہیے، شروع سے نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر کسی کو شک کی بیماری ہو گئی کہ بار بار اس کو ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کے لیے رعایت رکھی کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو 2 مان لینے کا، 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 مان لینے کا.
اور اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرنے کا، آخر میں سجدہ سہو کر لینے کا۔ خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ صبح کے وقت باسی منہ گرم پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت حضور سے ملتی نہیں ہے کہ حضور سو کے اٹھنے کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے تھے یا گرم پانی پیتے تھے، ایسی تفصیلات ملتی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ اگر امام صاحب نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھاتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ نماز آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھانا چاہیے آنکھ کھول کر کے۔ کیسا ہے؟ آنکھ بھی عبادت میں مصروف ہے، آنکھ بند کر لیے تو اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں پیروں پر، سجدے کی حالت میں ناک دیکھتے ہوئے، اور بیٹھنے کی حالت میں گود میں نظر رہنی چاہیے۔ میرے بہت ڈھیر سارے سجدے تلاوت باقی ہیں، کس طرح ادا کروں؟ ادا کرتے رہو ہر فرض نماز کے آگے پیچھے، یہاں تک ادا کرو کہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے سارے سجدے تلاوت کر لیے۔ کوئی وظیفہ بتائے جس سے چہرے پر رونق اور نور ہی نور ہو، اللہ کا ذکر کرے۔ کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کریں گے چہرہ نورانی ہوگا۔ نماز میں مچھر ستاتے ہیں تو کیا اسے مارنے پر گناہ ہوگا؟ عمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر صرف ایسے اڑا دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے دیکھتے رہے اس کی اجازت نہیں۔ بیت الخلاء میں زیادہ چونٹیاں ہیں، اگر وہ بہہ جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی مخلوق کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب یہ ان کو تو اپنے بول بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہٹانے پر بھی، ہکالنے پر بھی وہ جاتے نہیں ہیں، اور پھر اس طرح اگر وہ بہ گئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ عریب کے معنی کیا ہے؟ عریب کے معنی سمجھدار۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو ادھار دیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے 2 سال بعد دے گا، مگر 2 سال بعد وہ سود بیاج لینے لگا، اور وہ مجھے بینک سے سود بیاج کا پیسہ لے کر دے رہا ہے، تو لینا جائز ہے کیا؟ اپنا جو پیسہ ہے، اگر اپنے کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اس کا پیسہ بھی ہے اور اسی پیسے پہ وہ بیاج لیتا ہے، تو اپنے اس کو بول سکتے کہ بھائی تیرے پاس جو پیسہ ہے تیرا اپنا، سود بیاج میں نہیں لیا ہوا، وہ پیسہ دے۔ ایک مرتبہ بولنے کے بعد وہ پیسہ جو بھی دے وے آپ لے سکتے ہو۔ اگر وہ اصل پیسہ دے گا اپنا تو بھی آپ لے سکتے ہو، اور اگر آپ کے بولنے کے بعد سود بیاج میں لیا ہوا پیسہ بھی دے گا تو آپ لے سکتے ہو۔ امامت کرتے وقت اگر فون آ جائے تو کیا امام صاحب فون اٹھا کر جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا کٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، یہ عمل کثیر نہیں ہو سکتا ہے۔ گھنٹی بند کرنا تھی، بند نہیں کیے، اور گھنٹی بجنے لگی تو بند کر لینا چاہیے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ارحان کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ارحان یہ بنایا ہوا لفظ ہے، اس لیے کیا معنی ہے معلوم نہیں۔ ہوما عرشی نام رکھ سکتے ہیں یا کیا؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ عرش اللہ کے تخت کو کہتے ہیں، وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مالیگاؤں شہر مسجدوں، میناروں، مدرسوں، خانقاہوں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اتی کرمن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج شہر میں مین روڈ پر جھوپڑ پٹی بسی ہوئی ہے، جو سرکاری ملکیت پر، اوپن اسپیس، ڈی پی روڈ وغیرہ پر۔ آپ شہر کے ایم ایل اے بھی ہیں، جو کہ اس طرف توجہ دیجیے اور عوام کو بھی ناجائز قبضہ کرنے سے بچائیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حیض کے 7 دن بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عورتیں اگر ان کو عادت ہے
کہ 7 دن آتا ہے ناپاکی کا خون پھر بند ہو جاتا ہے تو نہا کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر عادت 7 دن کی ہے لیکن کسی وجہ سے 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن بھی ناپاکی کا خون آیا تو 7 دن کے بعد پہلی مرتبہ اگر ایسا ہو تو 8ویں 9ویں 10ویں دن نماز نہیں پڑھیں گے، 10 دن تک انتظار کریں گے. 10 دن مکمل ہونے کے بعد اگر خون آنا بند ہو جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب عادت بدل گئی، پہلے 7 دن کی عادت تھی اب 10 دن کی عادت ہوگی. اور اگر 10 دن کے بعد بھی ناپاکی کا خون آتا رہا تو 7 دن حیض کے مان لیں گے اور اس کے بعد 10ویں دن کے بعد غسل کر کے آگے نماز پڑھیں گے اور یہ 3 دن 8ویں 9ویں دن کی نماز دوہرا لیں گے. ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں کیا بعد میں قضا کرنا پڑے گی؟ 7 دن کی جو نماز ہے جو ایام حیض کہلاتے ہیں ان دنوں میں نماز پڑھی بھی نہیں جائے گی اور ان دنوں کی نمازوں کی قضا بھی نہیں. زید کے والد نے 2 شادی کی، پہلی عورت کو طلاق دے دی، اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے جو کہ اپنی نانا نانی کے وہاں پر رہتے ہیں، وہیں ان کی پرورش ہوئی، وہیں سے شادی ہوئی. ان کا والد ان کو پوچھتا نہیں ہے کیا مطلقہ بیوی کے بچوں کا باپ کی وراثت میں حق ملے گا یا نہیں، اور ملے گا تو کس طرح دونوں بیوی کے بچوں میں تقسیم ہوگا. یہ جو بچے ہیں یہ ہر حال